سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ ام المومنین اما سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں میرے آقا میرے سرتاج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موئے مبارک یعنی بال مبارک میرے پاس تھے، تو اگر کوئی مریض میرے پاس آتا، کوئی بیمار آتا، تو میں وہ موئے مبارک ایک چاندی کی ڈبیا میں رکھے ہوئے تھے، تو کوئی مریض میرے پاس آتا تو پھر میں ان ڈبیا کو میں پیالے کے پانی کے اوپر سے اس طرح پھیرتی تھی، چکر دے کر اس کو پھر واپس اس مریض کو پلا دیتی تھی۔ وہ پانی مریض کے پینے کی دیر ہوتی تھی، اللہ رب العزت شفا عطا فرما دیتا تھا۔ سرکار علیہ السلام کے موئے مبارک کی یہ برکت تھی کہ ان کے جو پانی تھا، پانی پینے سے رب شفا عطا فرماتا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، جنگ لڑ رہے ہیں، جنگ لڑتے لڑتے سر سے ٹوپی گرتی ہے، آپ جنگ کو بھول جاتے ہیں، اپنی جان کو بھول جاتے ہیں، حتیٰ کہ آپ کے یہ اس وجہ سے کافی جانسار شہید ہو جاتے ہیں، لیکن آپ ٹوپی کی تلاش میں جان کی پرواہ نہیں کرتے، حتیٰ کہ ٹوپی کو تلاش کرتے ہیں، سر پہ رکھتے ہیں، جنگ لڑائی کرتے ہیں، جنگ میں لڑائی کرتے کرتے جب فتح حاصل ہو جاتی ہے، بعد میں مسلمان بھائی پوچھتے ہیں، صحابہ پوچھتے ہیں، اے خالد بن ولید آخر کیا وجہ بنی؟ آپ نے جنگ کا رخ موڑ کر ٹوپی کی طرف آپ نے کر دیا ہے، اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، حتیٰ کہ آپ کی وجہ سے چند صحابہ کرام جان نثار شہید ہو گئے ہیں، آخر کیا وجہ تھی؟ آپ نے فرمایا میں اس ٹوپی کے پیچھے نہیں بلکہ ٹوپی کے اندر سرکار علیہ السلام کے بال مبارک سلے ہوئے تھے، میں تو اس لیے اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا تھا، اس لیے کہ کہیں وہ ٹوپی کسی غیر مسلم کے ہاتھ میں نہ آ جائے اور میں موئے مبارک سے محروم نہ ہو جاؤں اور غیر مسلم اس کی بے ادبی نہ کر دے۔ جب یہ سرکار علیہ السلام کے موئے مبارک کا یہ ادب و احترام صحابہ کرتے تھے، بالوں کا یہ ادب و احترام کرتے تھے، اللہ ہی جانے وہ صحابہ مصطفیٰ جان رحمت کا کتنا احترام و ادب کرتے ہوں گے، وہ سرکار کی کتنی تعظیم کرتے ہوں گے۔ عربہ بن مسعود کافروں کی طرف سے، کافروں قریش مکہ والوں نے اسے بھیجا کہ جاؤ اور جا کر دیکھو کہ مسلمانوں کے جو نبی ہیں وہ کیا کرتے ہیں اور مسلمان کیا کرتے ہیں، صحابہ کیا کرتے ہیں۔ اب وہ رپورٹ لینے کے لیے سرکار علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، چند دن گزارنے کے بعد جب واپس گیا نا تو جا کر کہتا ہے تم لوگ کیا سمجھتے ہو، میں ہر بادشاہ سے میں نے ملاقات کی ہے، بادشاہ نجاشی سے ملاقات کی ہے، کیسر و کسریٰ کی میں نے سیر کی ہے، بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا ہے، لیکن کسی بادشاہ کی ایسی تعظیم نہیں ہوتی تھی جیسی تعظیم صحابہ اپنے مصطفیٰ کی کرتے ہیں، اپنے نبی رسول اللہ کی کرتے ہیں۔ اور میں نے دیکھا ہے ایسا ادب و احترام کسی بادشاہ کا نہیں ہوا جتنا ادب و احترام وہ غلام وہ صحابہ اپنے نبی کا کرتے تھے۔ میں نے دیکھا ہے اگر وہ نبی مصطفیٰ جان رحمت وضو فرما رہے ہوتے ہیں تو صحابہ کی محبت کیا دیکھا ہے میں نے، صحابہ سرکار کے دوالے کھڑے ہو جاتے تھے، ارد گرد کھڑے ہو جاتے تھے، سرکار علیہ السلام کے جسم سے لگنے والا پانی کا قطرہ جب زمین کی طرف جاتا تھا وہ زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے بلکہ پانی کے قطروں کو ہاتھوں میں لے کر اپنے چہروں پر مال لیا کرتے تھے، اور صحابہ لڑائی کرتے تھے کہ پانی میں نے حاصل کرنا ہے، یہ سرکار سے محبت کرتے تھے۔ میں نے دیکھا ہے ان صحابہ کا جذبہ، ان صحابہ کا ادب و احترام میں نے دیکھا ہے۔ اگر سرکار علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے نبی اگر تھوک مبارک پھینکنا چاہیں تو صحابہ ارد گرد کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ تھوک کو بھی زمین پر نہیں گرنے دیتے بلکہ سرکار کے تھوک مبارک لعاب دہن کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر چہرے پہ مال لیا کرتے تھے۔ اور میں نے دیکھا ہے
میں نے دیکھا ہے کہ سرکار علیہ السلام اگر بال کٹوانے کے لیے آپ حجامت کرواتے تھے تو وہ ایک ایک بال کو صحابہ ترس رہے ہوتے ہیں کہ میرے پاس یہ بال آ جائیں، میرے پاس موئے مبارک آ جائیں، حتیٰ کہ ارد گرد کھڑے ہو کر ایک بال کو بھی صحابہ زمین پر نہیں گرنے دیتے، بلکہ انتظار رہتا تھا کہ کون سا بال زمین کی طرف آ رہا ہے، اور وہ فوراً پکڑ کر ادب و احترام کے ساتھ اپنے پاس رکھتے تھے۔ اللہ کی قسم، جس صحابہ کا یہ جذبہ ہو کہ سرکار کے تھوک مبارک سے اتنی محبت، بال مبارک سے اتنی محبت، پانی کے قطروں سے اتنی محبت، اللہ ہی جانے وہ صحابہ مصطفیٰ جان رحمت سے کتنی محبت کرتے تھے۔ علامہ اقبال نے کیا خوب فرمایا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ یہاں چیز ہے کیا لوح قلم